السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ جہاں عباسی اور مطیع اللہ جان۔ ایک تو صدر عارف الوی کی جو ٹویٹ ہے اس نے ایک ہنگامہ خیزی جو ہے وہ اس میں کر رکھی ہے پاکستان کے سیاسی ماحول میں، تو دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی اہم خبریں جو ہیں اور بہت اہم مقدمات اگلے ہفتے میں فکس ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف جو عابد زبیری ایڈوکیٹ ہیں جو کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مردم شماری کو چیلنج کیا تھا اور 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے آئینی درخواست داخل کی تھی، اس کو نمبر لگ گیا اور غالب امکان یہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ جبکہ دوسری اور بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان کی جو توشہ خانہ ٹرائل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا 3 اگست کو تو اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور اب وہ جو ہے سماعت کے لیے 23 اگست کو مقرر کر دی گئی، اور بینچ بہت دلچسپ ہے، اور بینچ ہے جناب چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں، تو پہلے تو بات کرتے ہیں اپنا جہاں عباسی صاحب سے کہ عباسی صاحب اور کون کون سے اہم مقدمات جو ہیں وہ آئندہ ہفتے فکس ہونے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے تو جو اس ہفتے یا آئندہ ہفتے اہم کیسز سماعت کے لیے فکس ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب ہیں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور سپتمبر کے وسط میں انہوں نے اپنے جو منصب ہے اس سے سبکدوش ہو جانا ہے۔ 4 سے 5 انتہائی اہم کیسز ہیں جس کے اوپر ابھی انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ اچھا، اب جو اہم کیسز 4-5 نہیں، بہت سارے جو اس وقت کرنٹلی جو چلا رہے تھے، جن کو لے کے وہ چل رہے تھے۔ اچھا، اب جو کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ایک تو جڑا والا میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس معاملے کے اوپر ایک اقلیتی رہنما ہیں سیمیول پیارے، انہوں نے ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ ماضی میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اہم فیصلے دیتی رہی ہے اور ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ بھی ہے، تو اس متفرق درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ جڑا والا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو کلب کرے اور ہمارے اس کیس کو نوٹس لے کر سنا جائے۔ وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے صبح کے لیے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اس بینچ میں جو دیگر 2 ججز ہیں اس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 23 اگست کو، یعنی اس سے اگلے دن، کل نہیں تو پرسوں، پھر 23 اگست کو توشہ خانہ کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2nd راؤنڈ کا جو فیصلہ تھا، اس کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیل سماعت کے لیے، وہ جس میں جج کو ٹرانسفر کرنے کا اور دوسرا اس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو سا تھا۔ جی، تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سیشن کورٹ توشہ خانہ کیس کے اوپر سماعت کر رہی تھی تو انہوں نے اختیار سماعت کا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان جج صاحب کو اختیار سماعت ہے یہ کیس سننے کا یا نہیں، یہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے خلاف اور جو پھر یہ دوبارہ ٹرانسفر آف کیس کی تھی وہ انہوں نے ڈسمس کر دی۔ جی، تو یہ تمام معاملہ یہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں بینچ نے سنا تھا، اور اس وقت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ ہم اس کیس میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ پھر دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ ٹرانسفر اپلیکیشن والا معاملہ اور اختیار سماعت والا معاملہ جج ہمایوں دلاور ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور اکٹھے سنیں گے۔ اس فیصلے کو PTI نے پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ تو اب جب کہ ڈیسائیڈ بھی ہو چکا ہے، فیصلہ بھی ہو چکا ہے، عمران خان کو سزا بھی ہو چکی ہے، امپلیمنٹ بھی ہو گیا، جی، تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو 23 اگست والی جو توشہ خانے والی اپیل ہے یہ شاید غیر مؤثر ہونے کی بنیاد کے اوپر نپٹا دی جائے۔ مطیع اللہ جان صاحب، کیا اتنا ہی آسان ہے کہ یہ غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نپٹا دی جائے گی؟ اور پھر اگر ہم دیکھیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ 187 کے نیچے اور 184(3) کے تحت ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے اس میں، اور ایسا انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ملازمین والے کیس کے اندر کیا جس میں ریویو ڈسمس کیا، لیکن انہوں نے جو ملازمین برطرف کر دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد جو 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے ایک CM جو ان سے تھی اس کے اوپر اپیل کے بعد ایک CM داخل ہوئی تھی کہ 184(3), 187 اس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی دی اور ان کو رہا کر دیا تھا۔ تو اب
کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ بار ہے کہ وہ اپیل ڈیسائیڈ ہو چکی بھی ہے اپنا کیس نیچے توشہ خانہ میں، تو اب وہ اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، پہلے بھی سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہی، جو کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا بینچ تھا، انہی کے آرڈر پر ہی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا. اب یہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا یقینی طور پہ عمران خان کا حق ہے، مگر اب جو ہے جب کہ فیصلہ نیچے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں ہو چکا ہے اور عمران خان جو ہیں اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر چکے ہیں اور اس کی اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. 22 کو میرا فکس ہے، اور 22 کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ بھی ہیں. تو اس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس بندیال یا جسٹس شاہد وحید یا جسٹس اطہر اللہ کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. میں خیال میں یہ تو غیر مؤثر ہو چکا ہے. یہ درخواست بہت پہلے دائر کی گئی تھی جو سپریم کورٹ نے ابھی لگائی ہے. یا اب اگر سپریم کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ہائی کورٹ اس کو دوبارہ سنے، وہ بھی بڑے مضحکہ خیز ایک عمل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے، اس پہ ہائی کورٹ عمل بھی کر چکی ہے. یہ انفراسٹرکچر ہونے کی بنیاد پہ ڈسمس ہوتی نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں بالکل ڈسمس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ ابھی مداخلت کرے گی تو یہ براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت ہوگی، اور جو اپیلیں ہیں، جو سزا کے خلاف اپیلیں ہیں، یہ ان پہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہوگی. تو بینچ کی تشکیل کیسی لگی آپ کو جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل چیف جسٹس کی سربراہی میں؟ دیکھیں 20-25 دن تک تو اسی طرح کی تشکیلیں ہوتی رہیں گی ہمیں اس کے بعد ہی پھر کچھ مختلف چہرے ہمیں. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ کل 22 تاریخ کو وہ مریم نواز کی بھی جو بیل اپلیکیشن ہے شمیم شوگر ملک کے اندر جو ہے وہ نیب کی کینسلیشن کی، وہ بھی درخواست لگی ہوئی ہے. کل کے دن بھی کافی ساری درخواستیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. دیکھیں، اس کا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہمارے جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ جس دن ریٹائر ہو رہے ہوں گے، فل کورٹ سے جب وہ خطاب کر رہے ہوں گے، جب یہ بتا رہے ہوں گے کہ میری یہ خدمات ہیں، تو وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے اتنے عرصے میں اتنے کیسز ڈسپوزڈ آف کیے ہیں. آپ کو یاد ہے پہلے بھی انفراسٹرکچر کیسز کو بھی اپنی کارکردگی میں شامل کریں گے. جو پہلے ایک ڈیٹیل جاری ہوئی اور ججز وائز کہ فلاں جج، اچھا پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ کس جج نے کتنے کیس ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سر فہرست ہیں. یہ اس طرح کا ڈیٹا شیئر کیا گیا. تو اب کی بار یہ ممکنہ طور کے اوپر جو کیسز اور پھر ایک اور ڈیٹا بھی بنا ہے، اور اس ڈیٹا کے تحت جو ہے وہ نمبر 1 پہ جج صاحبان نے کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور نمبر 1 کے پائیدان پہ جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے کے بعد فیصلے نہیں لکھے. لیں جی، لا منسٹر صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ماتی اللہ جان دوڑ لگائیے، آ جاؤ. جی روک دیں ادھر، بے شک ان سے بات کر لیتے ہیں. تو کل تو مریم نواز کی بھی وہ بیل کینسلیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو بڑے کافی، اور عابد زبیری صاحب کا بھی جو درخواست ہے مردم شماری کو کالعدم معطل کرنے کے حوالے سے اور انتخابات 90 دن کے حوالے سے کرنے سے، تو یہ کافی ہنگامہ خیزی آ رہی ہے اگلے ہفتے. جی ہنگامہ خیزی ہی کافی آ رہی ہے، اور جو غیر مؤثر کیسز ہیں اس کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر کے جو یہ میڈیا میں پرفارمنس جو ہے اس کو بڑھائی جا رہی ہے، پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں. چلیں ٹھیک ہے. تو متی اللہ جان، یہ جو صدر مملکت نے اپنا پرنسپل سیکرٹری جو ہیں ان کو تو ٹرانسفر کر دیا، اب یہ دستخط نہ کرنا صدر مملکت قانون، اور مانتے بھی ہیں کہ ہاں قانون تو بن چکا ہے، میں نے دستخط بھی نہیں کیے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ صدر مملکت اتنے معصوم ہیں؟ یہ دیکھیں کہ آج جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس پریس ریلیز کے مطابق جو وقار احمد صاحب جو ان کے سیکرٹری تھے، ان کی خدمات انہوں نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو حوالے کر دی ہیں. اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، اور پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے ان کے عملے نے جو قانون 18 اگست سے پہلے واپس بھیجنا تھا بغیر دستخطوں کے، اس کو نہیں بھیجا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے قانون پہ دستخط نہیں کیے تھے. انہوں نے یہ کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ یہ شاید یہ جو قانون جو بھی جس کا نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا تھا، آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ امینڈمنٹ کا، یہ قانون نہیں بنا. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے محض بڑے سادہ سی ایک تقریب میں، اگر ہم اسے تقریب کہہ سکتے ہیں، بلکہ پریس ریلیز میں انہوں نے وقار احمد کی خدمات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کر دی ہیں، بلکہ ایک خاتون افسر ہیں گریڈ 22 کی، ان کی خدمات مانگ لی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ایوان صدر میں کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اتنا بڑا
بڑا واقعہ ہے. ایک ملک کا سربراہ, ریاست کا سربراہ اپنے عملے پہ الزام لگا رہا ہے اور پھر اس کو خدمات حوالے کر رہا ہے. کوئی انکوائری نہیں, کوئی انویسٹیگیشن نہیں. ایوان صدر میں پریزیڈنٹ باس ہوتا ہے, وہ انکوائری کر سکتا تھا, انویسٹیگیشن کر سکتا تھا, انہوں نے نہیں کی. اور نہ ہی انہوں نے بظاہر یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس افسر کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اور اس افسر کے کنڈکٹ کے بارے میں تحقیقات کی جائے. تو اس کا مطلب ہے صدر عارف علوی نے ایک شروع دن سے اپنی نااہلی, اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے اپنے عملے پہ الزام لگایا, اور اب وہ اس بات پہ سمجھوتا انہوں نے کہا لیا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. بس جو اس قانون کی زد میں آئیں گے, ان ترامیم کی زد میں آئیں گے, میں ان سے معافی مانگتا ہوں, اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوئی دستخط نہیں کیے تھے. تو یہ بڑی ہی کنفیوژن کی ایک سٹیٹ ہے جو کہ ہم ایک پریزیڈنٹ پاکستان کی دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ صدر مملکت ہے جو کہ شروع میں وزراء کے حلف نہیں اٹھاتے تھے, پیٹ میں درد ہوتا تھا, کرونا ہو جاتا تھا. یہ وہ صدر مملکت ہے جو کئی بار کئی قوانین کو تحریری طور پہ اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج چکے تھے, مگر اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دستخط نہیں کیے, میں نے صرف یہ کہا تھا ویسے ہی واپس بھیج دو. اب پتہ نہیں ویسے ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ بڑے ہی کنفیوزڈ ہیں اور اس ذہنی حالت کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس عہدے کے قابل ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے سرکاری ملازموں پہ ایک سنگین الزامات لگائے, بلکہ ان کی تحقیقات نہ کروا کے اب یہ ثابت کر رہے ہیں وہ کہ ان کے جو الزامات تھے وہ غیر سنجیدہ تھے اور وہ الزامات شاید ان کو نہیں لگانا چاہیے تھے. تو میرے خیال میں بڑا ہی شرم کا مقام ہے صدر عارف علوی کے لیے کہ جن شخصیت پہ انہوں نے الزام لگائے ان کے خلاف نہ تو وہ خود انہوں نے کوئی انکوائری کی ہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے اب سیٹل ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور صدر عارف علوی جو ہے وہ اپنا اتنے بڑا الزامات لگانے کے بعد, مزہ خیز باتیں اور ٹویٹ کرنے کے بعد, نہ تو وہ ٹویٹ واپس لیں گے, نہ ڈیلیٹ کریں گے, اور نہ ہی وہ انکوائری کروائیں گے, اور نہ ہی اب وہ کچھ اور کریں گے سوائے اس کے کہ کئی بار جو ہونا تھا ہو گیا, اب چھوڑے مٹی پاؤ والی بات کریں گے. مٹی پاؤ. تو جناب یہ ساری صورتحال جو ہے, آج کی صورتحال کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے کیونکہ لائٹ بھی کافی کم ہو گئی ہے. اللہ نگہبان.